اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضور اک کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک و صاف جنم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کوئی میل نہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر خون اور تکلیف کے جنم دیا۔ کتب حدیث میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مقدس جسم جو اتنا لطیف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔ امام سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شمس و قمر کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خطیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ایک خوبصورت قول یوں نقل کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بچپن کی ایک روایت میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبو کی چیز کبھی نہیں سونگھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جسم اطہر آقا کریم علیہ السلام کے مقدس پسینے کو محفوظ کر لیتے تھے اور وقتاً فوقتاً اسے بطور خوشبو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشبو روئے زمین پر دستیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اکثر ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے اور عموماً آقا کریم علیہ السلام ہمارے ہاں قیلولہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں، تو ان کی عدم موجودگی میں آقا کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور قیام فرمایا اور قیلولہ فرمایا۔ تو انہیں اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں تو سرور کونین رحمت عالم آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹیں اور دیکھا کہ سید المرسلین حضور رحمت عالم آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور جسم مقدس پر پسینے کے شفاف قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اور یہ قطرے جسم اطہر سے جدا ہو کر جسم میں بستر میں جذب ہو رہے ہیں۔ تو آگے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے ایک شیشی لے کر اس میں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی اسنا میں والی کونین آقا کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امی جان کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو امی جان نے احتراماً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں، اور یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کچھ یوں تھا کہ ہم اسے جسم اطہر کے پسینے کو اپنے بچوں کو برکت کے لیے لگائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے درست کیا۔ تو ایک صحابی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ان قریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ تو آپ نے اسے فرمایا ایک کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی کا ایک ٹکڑا لے آؤ۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنتے ہی وہ صحابی مطلوبہ شیشی اور لکڑی لے کر آ گئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لکڑی سے اپنے مبارک کلائی کا پسینہ جو خوشبوؤں کا خزینہ تھا اس شیشی میں جمع فرمایا۔ وہ شیشی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پسینے سے بھر گئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہہ اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرے۔ تو وہ خوش نصیب صحابی وہ شیشی جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک کلائی مبارکہ کا پسینہ اپنے دست اقدس سے جمع فرمایا تھا، اسے لے کر اپنے گھر پہنچے اور گھر والوں کو عطائے رسول کی یہ نوید سنائی۔ تو اس صحابی کے افراد خانہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کی جو مبارک خوشبو تھی اس کو استعمال کیا، تو ان کے گھر کی فضا جس میں اطہر کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھی، در و دیوار جھوم اٹھے۔ یہ مقدس خوشبو صرف ان گھر والوں تک محدود نہ رہی بلکہ ساکنان شہر نے بھی اس خوشبو رسول کو محسوس کیا، اس کیفیت میں گم ہو رہے۔ پورے شہر میں اس گھر والوں کا نام خوشبو والوں کا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو کتب حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی وہ خوش نصیب خاتون خوشبو لگاتی تو جملہ اہل مدینہ اس مقدس خوشبو کو محسوس کرتے، بس اسی وجہ سے وہ گھر خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔